अब्दुल्लाह दलाल चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے رمضان المبارک کا ایمان کے ساتھ اور ثواب کے وعدے کی امید کے ساتھ، تو اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو آدمی رمضان میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے ایمان کے ساتھ اور وعدہ ثواب کے وعدے کی امید میں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بھی اگلے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام کرے یعنی نوافل پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، تو ایمان کے ساتھ اور ثواب کے وعدے کی امید کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بھی اگلے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ روایت اس لیے ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ یہ بہت اہمیت کی بات ہے۔ جن لوگوں نے بچپن سے روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں، یہ روزہ تو رکھنا ہی ہے، ایسا ہے۔ اس لیے وہ آدمی یہ خیال نہیں کر سکتا کہ جو آدمی روزہ کی ہمت توڑ چکا ہے وہ کیسے روزہ رکھے گا۔ تو اس آدمی کو یہ ترغیب دی گئی کہ آپ روزہ رکھیں، اس ترغیب میں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو جو آدمی رمضان مبارک کے روزے کی ہمت ہی نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے بڑی ترغیب ہے اس میں، اور بہت ترغیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ تو اس کو سننا پہلے تو کہ آدمی سنے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے اگلے پچھلے سب گناہ کی معافی کا اعلان ہے روزہ کے رکھنے پر۔ ایمان کا مطلب یہ ہے ایمان کہ وہ اللہ کا حکم سمجھ کر رکھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ایمان ہے اس کا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں، نہ اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں تو دنیاوی نفع ہے، اس کا صحت کا نفع ہے، ہیلتھ کا نفع ہے وغیرہ وغیرہ، یا اور کوئی غرض ہے، نہ کوئی غرض نہیں، صرف اللہ کا حکم ہے اور ثواب کی امید ہے مجھے کہ اللہ پاک مجھے اس پر ثواب دیں گے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو غرض ہو سکتی ہے جب ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی روزہ نہ رکھے، ایسا ہے کہ بھائی تم روزہ رکھو رمضان المبارک کے اور تراویح پڑھ لو تو وہاں گھر میں بنا دوں گا، تو اس لیے کہ بھائی میرا گھر بنے گا نہیں اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے، ایسا ہے، یہ غرض ہے، کوئی بھی غرض ہو، ایسا ہے کہ تمہارے پورے رمضان کے مہینے کا ہم اعتکاف میں بیٹھ جاؤ تو ہم کھانے پینے کا ہمارا انتظام رہے گا۔ اب اس آدمی کے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام تھا ہی نہیں، تو بہترین کھانے کا انتظام ہے
اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا تو روزہ تو رکھنا ہی پڑے گا. سب دیکھیں گے کہ روزے سے بھی ہے کہ نہیں یہ آدمی ایسا وغیرہ وغیرہ. کوئی بھی نیت ہو لیکن اس کو اللہ کا حکم ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. ایمان پہلے سب سے پہلے. اس لیے کہ روزہ ایسی چیز ہے بھائیو کہ روزے میں تو کوئی کہیں بھی جا کر پانی پی سکتا ہے. خیال آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہی یہاں پر کیوں ایمانن فرمایا تو نماز بھی تو ہے اور زکوٰۃ بھی تو ہے. روزے میں فرمایا ایمان و احتساباً. اس لیے کہ اللہ کا حکم جو سمجھ کر روزہ رکھے گا وہی پورا کرے گا. اللہ کا حکم سمجھ کر ہم رکھتے اور ثواب کی طمع ثواب کی لالچ ہے ہم کو کہ اللہ تبارک تعالی ہم کو اس کا ثواب عطا فرمائے. ثواب بھی بہت بڑے بڑے ہیں روزے پر. لیکن جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں باپ دادا کے زمانے سے ان کے لیے بہت اہمیت کی بات نہیں معلوم ہوتی کہ روزہ تو رکھنا ہی ہے. اس میں کیا ہے؟ سبھی لوگ رکھو. جو نہیں ہمت توڑ چکے ہیں آپ ان کو پوچھے گا روزہ نہیں رکھ سکتے روزہ نہیں رکھ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ. لیکن ہاں فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے ہمارے یہاں پڑھی جاتی آداب لکھے. وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آداب کیا ہیں کہ آنکھ اندھی ہو جائے زبان گونگی ہو جائے کان بہرے ہو جائے ایسا ہے تو ایسا روزہ کون رکھے گا؟ یہی مشکل ہے اصل میں کہ زبان کے گناہ جاری. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس بھوکا رہنے کو اللہ پاک نہیں چاہ رہے کہ آپ بھوکا رہیں. بہت سخت تنبیہ ہے کہ آپ کے بھوکا رہنے سے اللہ کو کیا مطلب ہے کہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں آپ. زبان تو جاری ہی رہتی ہے. غیبت اور کتنے واقعات ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے. تو یہ آپ نے اللہ کا حکم سمجھا اور ثواب کی امید ہی کیا ہے آپ کو؟ ایسا ہے ثواب کی امید. اس لیے ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ اسی لیے ہمارے روزے جو ہے تو لوگ تراویح کی فکر میں 3 پارے تراویح سدھرنے کی فکر کرو. 3 پارے تراویح 10 پارے تراویح 8 پارے تراویح 3 پارے تراویح 5 پارے تراویح ختم کرنی ہے. ہم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم اصلاح کی پہلے فکر تو کرو کہ روزہ کامیاب ہوگا کہ نہیں. تراویح تو رات میں پڑھنے کی. تو یہ بات ہوتی ہے. لوگ عجیب شوق ہے الگ الگ شوق ہے سبھی آدمی کو کہ بھائی یہ شوق کیا ہے. تو بس بعض لوگوں کو ایک ہی شوق ہے کہ رمضان میں گھر نہیں رہنے کی. خود بھی کہیں بھی نظام بناؤ. ایسا ہے ہمارا نظام بنا یا تو جماعت میں بیچ دو خانقاہ میں بیچ دو کہیں گھر. تو گھر کون سا کاٹنے کے لیے آپ کو دوڑتا ہے؟ گھر میں رہیے. یہ سب اتنے چھوٹے بچوں کو سنبھالے گا کون؟ تو گھر میں رہو. گھر ایک ذہن بنا دیا بس کہ گھر میں نہیں رہنا یعنی سنیاسی بن جانے کا رمضان میں. تو وہ ذہن ہے کہ بھائی کہیں بھی بھاگ جانے کا کہیں بھی اعتکاف میں بیٹھ جانے کا کہیں جماعت میں دور سے چلے جانے کسی خانقاہ میں چلے جانے. یہ اس طرح کا ذہن آپ کیوں بناتے ہیں کہ رمضان ہے تو بھاگو گھر سے؟ نہیں تمہیں بیوی کی خدمت کرو اور بچوں کی خدمت کرو. سب کو روزہ رکھوانا ہے اٹھانا ہے سحری میں. ان کو یہ سب پسند نہیں ہے. تو ایسا کیسا ہے رمضان سدھرنے کے لیے ہے. تو آپ سدھار پیدا کرو کہ رمضان میں کوئی گناہ کبیرہ نہیں چھوٹا بھی نہیں کروں گا. میں کوئی گناہ ہم نہیں کریں گے. پہلے تو آپ رمضان کا روزہ فرض ہے. تراویح تو سنت ہے. روزہ جو فرض ہے تو روزے کی آپ فکر کرو کہ روزہ میں گناہ نہیں کروں گا. افطار میرا حلال اور میری سحری بھی حلال ہوگی اور میں کوئی لغو بات نہیں کروں گا. اس لیے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ سے ایک عالم نے سنا کہ لوگوں کو آئے تھے خانقاہ میں خانقاہ سے باہر کر دیا کہ ان لوگوں کو بھگا دو. باتیں کرتے رہتے کہ تم لوگ فسادی ہو ہمارے یہاں. حضرت فرماتے چلو 2 گھنٹہ زیادہ سو لیا 2 پارے کم پڑھے 1 پارہ پڑھا 2 پارے پڑھے بات نہیں کر سکتے.
اور سخت اس پر تنبیہ تھی. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک خانقاہ کے اصول ہے، خانقاہ کے نہیں، رسول اللہ کے اصول ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں، حدیث کو ہٹا کر بزرگان دین کے ملفوظ بیان کرتے ہیں. بھائی حدیث ہے، حدیث ہے، حدیث چپ رہنے کی حدیث ہے، اور رمضان مبارک میں گناہ نہ کرنے کی حدیث ہے. حدیث کو سائڈ پر ہٹا دی، حضرت یوں فرمایا، حضرت نے فرمایا، حضرت نے لوگ سمجھتے ہیں کہ تو بزرگوں کے ایسے شیڈیول بنتے رہتے ہیں کہ رمضان میں ایسا کرنے کا، کم کھانے کا، یہ کھانے کا، وہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو رمضان سمجھا کہ آپ چپ رہو، وہ ہوگا نہیں. اور موبائل بھی نہیں. ہمارے دوست ہیں ماشاء اللہ، اچھا کاروبار کرتے ہیں، 29 شعبان کو سب حساب کر کے سوئچ آف کر دیتے ہیں کہ اب ہماری کوئی بات ہوگی نہیں. پورا رمضان جب گزر جائے گا، جو حساب لیں پہلے سے پلان ہے ایک، ایسا ہے. اور ان کا کوئی کاروبار گوشت سبزی کا نہیں ہے کہ بند کر دینے کا ہے. جیسے میں نے گزشتہ بھی کہا تھا، بھائی دودھ کا کاروبار، چاول کا کاروبار، تو ان کو تو کہیے کہ آپ دکان پر حاضر ہو جاؤ، دکان پر تھوڑا وقت لگاؤ، تاکہ مخلوق خدا کا کام کیسے ہوگا. تو آپ تو بیٹھ گئے، میں تو چلا گیا مسجد میں. تو دکان جو آپ کی لگی ہے تو پوری پبلک تو تمہارے بھروسے پر ہے، اس لیے تو کچھ لیتے نہیں. گوشت کا کاروبار، سبزی کا کاروبار ہے، دودھ کا کاروبار ہے. ایسا کاروبار ہے کہ روزینہ لوگوں کی ضروریات تمہارے کاروبار ان میں سمجھ نہیں ہے. اب بوٹ چمپل کی روزانہ ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو چلو انہوں نے تھوڑا آف کر دیا، زیادہ بھی رات کو کھول دو، ایسا ہے. اب آپ کپڑا سی رہے ہیں، اب کپڑوں کی تو لوگوں کو ضرورت ہوگی، تو آپ نے دکان کیسے بند کر دی؟ یہ بات الگ ہے کہ آپ نے اپنا کام پہلے سے انتظام کر دیا ہے کہ بھائی اس وقت ہم رمضان میں نہیں ہیں، ہم جماعت میں جا رہے ہیں، تو آپ اس کا انتظام کرو گے. ہماری دکان کو سنبھالے گا کون؟ لوگوں کی ضروریات کو، اس کو دین نہیں کہتے کہ آپ کی ضروریات، اس لیے کہ تجارت کرنا فرض کفایہ ہے. لوگوں کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ کھیتی کرنا فرض کفایہ، کھیتی نہیں کرو اللہ پاک حساب لیں گے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا کمال کیا کہ کھیتی اس مرتبہ رہنے دی. کیوں رہنے دی؟ قسم رمضان آ گیا نا، اس لیے ہم نے اس مرتبہ کی سیزن کو ہی. تو لوگ کہتے ہیں کیا تم تو ابراہیم بن ادہم جیسے آدمی ہو. سمجھ نہیں ہے ان میں. اللہ پوچھیں گے کہ 50 بیگھہ کا جواب دے، تیری تھی زمین کہ میری تھی؟ تو انتظام کیوں نہیں کیا؟ تجھے اگر نہیں کرنا تھا بٹائی پر دے دیتے. تو گیہوں کیسے پیدا ہوں گے، چاول کیسے پیدا ہوں گے، سبزیاں کیسے پیدا ہوگی؟ کیونکہ علماء اب اس طرح کے کلام عام مسلمان سوچتے نہیں. بس وہی ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ نے لات مار دی دکان میں، لات مار دی اس کو، یہ ٹھیکروں کو برباد کر دیا. تو لوگ اس کو پہلوان سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. دین کو سمجھو کہ دین کیا ہے. صرف مسجد میں بیٹھ جانے کو دین نہیں کہتے، یا حرم میں چلے جانے کو دین نہیں کہتے. آپ انتظام کیجیے. جب کھیتی کا بارش کے موسم میں رمضان مبارک آ رہا ہے، تو پھر اس لیے کھیتی بھی کرنی پڑے گی. ملازمت ہے تو آپ کو اپنی بیوی بچوں کے لیے کمانا جس کے لیے ضروری ہے، اس کے جانا ہی پڑے گا. ہاں آپ انتظام کر سکتے، آپ انتظام کر سکتے کہ بھائی میں ملازمت نہیں کروں گا 1 مہینہ. کیوں نہیں کریں گے؟ میں حافظ قرآن ہوں، مجھے قرآن دیکھنا ہے. انتظام کیجیے آپ. یا ہم جماعت میں جا رہے ہیں، ہماری بستی کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسی وقت تیار ہوئے ہیں، تو انتظام کیجیے. گھر کا انتظام کیا، دکان کا انتظام کیا. انتظام کرنے کے بعد آپ کچھ کام کیجیے. تو جب آپ سوچیں گے تو انتظام ہو جائے گا. اسی طور پر پڑھانا ہے بچوں کو، تو خیرکم من تعلم القرآن وعلم. آپ نے کیوں رمضان کے مہینے میں پڑھانا چھوڑ دیا؟ مطلب مکتب جاری ہے، آپ اس کو خیر سمجھیں. اس لیے دین کو بھی تو یہ سمجھیے، لیکن گناہ سے بچنا ہے. آپ بیوی بچوں میں ہی رمضان میں رہیے. بیوی بچوں میں رہنا بہت اچھا ہے، باہر ادھر ادھر کی مجلس سے لگانے کی. گھر میں رہو، بیوی کی خدمت کر دی، بچوں کی خدمت کر دی، اور ماشاءاللہ آپ روزہ، آپ کا کوئی نور کم نہیں ہونے والا ہے، کوئی نور نہیں کم ہوگا. بیوی بچوں کی ملازمت کرتے نہیں، روزہ رکھیے. تو لوگ یہ کہتے ہیں روزہ رکھنے کو سنیاسی سمجھتے ہیں کہ سنیاس لے لو. یہ نہیں ہے. آپ اپنے ہی وطن میں جب رہ رہے ہیں، آپ روزہ میں گناہ نہ کیجیے. پورا انشاءاللہ آپ کو ثواب مل جائے گا. آپ تھکیں گے،
ابھی بچوں کے لیے محنت مزدوری کریں گے، اس بات کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ تو کبھی کبھی کی کوئی بات ہے کہ کوئی آدمی اتنا مشکل کام میں مبتلا ہے اور بیچارہ ایسی ملازمت میں ہے، 12 گھنٹے صبح سے شام تک ہمت توڑ چکا ہے۔ اور بھائی ٹھیک ہے، آدھا تم رخصت لے لو، آدھا ہم آپ کو تعاون کر دیں گے زکوٰۃ کی رقم سے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، کسی کو معطل کرنا نہیں ہے، لیکن وہ ہمت توڑ چکا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ پاک کی نصرت ایسی ہے، لوگ آج بوڑھے لوگوں کو پوچھے، ارے بھائی کھیتیاں تو ہم نے بہت کی رمضان میں، کڑی دھوپ میں کھیتیاں کی ہے لوگوں نے، کچھ نہیں ہوا ان کو، اللہ پاک کی نصرت ہے۔ تو جس نے ہمت توڑی ہے اس کو سحری کی برکت سمجھاؤ، کہ جو آدمی 40 چائے پیتا ہے، 2 بنڈل سگریٹ پی جاتا ہے، 5 پان کھا جاتا ہے، وہ آدمی آج سب کچھ چھوڑے ہوئے ہے۔ کیسے؟ سحر کی برکت، سحری کی برکت ایسی ہے، ماشاءاللہ۔ 10 سال کے روزے، 10 سال کے بچے روزے رکھ رہے، سحری کی برکت ہم بولتے نہیں کہ یہ سب سے 14 گھنٹے تک پیاسے۔ شوگر کا مریض روزہ رکھ رہا ہے، بیمار روزے رکھ رہے ہیں، کیسے روزے آپ رکھ رہے ہیں؟ رکھ دیے الحمدللہ۔ 70 سال 75 سال کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، سحری کی برکت ہے۔ اللہ پاک نے سحری میں وہ ٹونک رکھ دیا ہے کہ کہیں ایسا ٹونک ہی نہیں ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ 1 کپ دودھ پی لیتے ہیں، بس ختم۔ بہت سارے لوگ تو صرف 1 گلاس پانی پی لیتے ہیں، ایسے ہی نفلی روزے بھی رکھتے رہتے۔ سحری کی برکت آج لوگوں کے سامنے کہ یہ ٹونک کہیں نہیں ملے گا۔ جس کھانے پر سحری کا لیول آ گیا، بس آپ سمجھو نہیں کیا برکت ہے، ہم سمجھ میں نہیں آ۔ تو آج غیر مسلم کو بھی آپ سمجھا سکتے ہیں کہ ہمارے بچے روزے، یہ سحری ہے، سحری کھانا، آپ سحری کھائیں۔ چنانچہ ایک بیچارہ ہمارے دوست تھے، وہ تو الحمدللہ اللہ پاک پر، ان کو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ 4 بجے مولانا کیسے کھانا کھائیں، ماحول نہیں تھا، وہ ماحول رہا ہی نہیں تھا۔ تو بیچارے بہت اچھے آدمی، لیکن کوئی تربیت نہیں، کوئی عالم کی صحبت نہیں، کچھ نہیں، اپنا کاروبار ہے۔ تو وہ کہتے کیسے روزہ رکھا جائے؟ پھر کسی نے ان کو سمجھایا کہ تم ایسا کرو، یہ تو رمضان کا روزہ ہے، تم سحری تو کھا لو، سحری کھا لو، اور سحری کھانے کے بعد 12 بجے تک کچھ نہ کھاؤ۔ اگر تمہاری ہمت ہو جائے اسی وقت نیت کر لو۔ جیسے بیمار لوگ ہیں تو بیمار لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ سحری کر لو، کچھ کھاؤ پیو مت، 12 بجے تک زوال سے پہلے بھی اگر تم نیت کر لیتے ہو تمہارا روزہ ہو جائے گا، ایسا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے شروع کر دیا، الحمدللہ پابند ہو گئے سب روزے کی، اس لیے کو سحر کھاتے ہی وہ پتہ نہیں کہاں سے قوت آ گئی۔ یعنی 29 شعبان بھی ہماری ہمت نہیں بھوکا رہنے کی۔ لوگ شعبان کے روزے کہاں رکھتے ہیں؟ شعبان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے روزے رکھنا نہیں، ہمت ہی نہیں۔ اور رمضان آیا، چلو ماشاءاللہ، ملازمت پر ہو، کاشتکاری میں ہو، کہیں بھی ہو، تو یہ ہے کہ رمضان کو کامیاب بنائیے پہلے، ایسا ہے۔ آپ نے پہلے سے ہی دوسری سب طے کر دیا، تراویح کہاں پڑھنا ہے، 3 پارہ 4 پارہ کیا پڑھنا ہے، قرآن کتنے ختم کر دیں۔ پہلے روزہ کو آپ کامیاب بنائیے کہ روزہ میں گناہ نہ ہو، سب سے پہلا کام یہ ہے۔ روزہ میں گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی تعلیم جب پہلے ہو گئی انشاءاللہ رمضان۔ حضرت والا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا تھا، حضرت آپ کے کیا معمولات ہیں رمضان کیسے؟ حضرت نے کہا کوئی خاص معمول نہیں، جیسے دوسرے گہرے رمضان وہی معمولات اس میں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے پورا رمضان کا نور روزے تراویح سے مل جاتا ہے۔ یہ ہے دین کی سمجھ۔ اب بہت سارے لوگ بیچارے قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ بہت اپسیٹ ہیں، یار کیا قرآن، ملازمت کریں گے، تھکیں گے، کیسے قرآن پڑھیں گے؟ 5 تو تمہارے بچے ہیں، 6 بچے ہیں، تو ماں کیسے قرآن پڑھے گی؟ اسی میں ہے۔ تو ہم کو یہ کہ قرآن جتنا تم سے ہو سکے پڑھیے، تسبیحات پڑھیے۔ تو حضرت فرماتے ہیں روزہ کو کامیاب بنائے۔ اب روزہ میں ہم کو وظیفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کو نہیں پڑھتے۔ لوگوں کو پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا پڑھنے کا رمضان میں؟ رسول اللہ کی بات بیان کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ،
یہ لا الہ الا اللہ اور 11 مہینے کے لا الہ الا اللہ میں بہت فرق پڑ جائے گا. اللہ کی توحید پی جاؤ گے تم. اس نیت سے پڑھو کہ اللہ میں جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں آپ اپنی توحید پلا دیجئے, اپنی محبت پلا دیجئے, میرا ایمان اتنا قوی کر دیجئے, اتنا قوی کر دیجئے کہ تیرے غیر پر میری نگاہ نہ ہو. اب یہ سب نیتیں ہیں, تو یہ تو آپ پورا دن لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں چاہیے, نہ وضو کی ضرورت, نہ قبلہ روح ہونے. لیکن ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اہمیت اب نہیں رہی, تو دوسرے وظیفے آدمی تلاش کرتا ہے. کیا پڑھنے کا ہے؟ ارے بھائی کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ. یہ تو بہت آسان ہے. اور کیا کرنے کا ہے؟ استغفر اللہ, کہ اب استغفار کیجیے. معلوم ہوا کہ دیکھو یہ موقع بہت بھاری ہاتھ لگا ہے. جو استغفار آپ نے 11 مہینے کیے ہیں اور ایک رمضان کا استغفار ہے, انشاءاللہ گناہ بھی صاف ہو جائیں گے. اور اللہ سے کہیے کہ پروردگار اب میں گناہ نہ کروں. بس اہتمام سے استغفار کرنا. اب کتنا آسان عمل ہے یہ بتلائیے, کتنا آسان عمل ہے یہ کرنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ دیا. اب کس کے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. قرآن کی تلاوت تو اس سے مشکل ہو سکتی ہے, کوئی مشکل کام نہیں. 3 پارے کی تراویح مشکل ہو سکتی, 1 پارے کی بھی تراویح مشکل ہو سکتی ہے. اس میں تو کوئی مشکل نہیں اس کو لے. اور بہت رغبت ہے کہ اسأل اللہ الجنہ, اے اللہ میں آپ سے جنت مانگنا صرف افطاری کے وقت تھوڑی ہے, پورا رمضان لیل و نہار میں مانگتے رہیے اللہ جنت عطا فرمائے. موقع بہت بھاری ہے, اللہ کی رحمتیں موسلادھار برس رہی ہے اوپر سے. مانگ لیجئے جنت. تو کہا جنت مل جائے گی مجھے؟ کہا مانگے. جنت جب تمہارے لیے قبول ہو جائے گی تو اعمال رمضان کے بعد سب جنت والے ہی ہونے لگیں گے. اب یہ سمجھ پیدا ہونی چاہیے. ہم مانگتے ہی نہیں. اکثر غفلت ہے رسول اللہ کی تعلیم سے, اکثر غفلت. پتہ نہیں کیا کیا آدمی پڑھتا ہے. کسی کو ایک ہی ہے کہ حلیم بنا کر افطاری کرانے, ایک ہی چسکا ہے بس. اس گاؤں میں اس گاؤں میں نان کلیا بیچنے کا ہے, یہ کرنا. ان کو یہ ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ کی جو تعلیم ہے اس کو ساتھ لیجئے. بس ایک ہی بات ہے کہ الگ الگ آئٹم سب لوگ اپنے اپنے تقسیم کر لیں. کوئی کھجوری تقسیم کرنے کی فکر میں, کوئی فروٹ, کوئی افطار کی. ارے بھائی سب کچھ کرائیے, سب ثواب کی کام ہے. لیکن یہ وظیفہ کیوں آپ نے چھوڑ دیا؟ صلی اللہ الجنہ, کہ اللہ میں آپ سے جنت کو طلب کرتا ہوں, واعوذ بک من النار. اور اس کو تو بہت مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جہنم سے میری برات کر. اللہ پاک ہم کو صحیح سمجھ. کتنے آسان وظیفے, کتنے قیمتی وظیفے ہیں. اب بتلاؤ کون نہیں کر سکتا؟ جب ہم ان وظیفے کو لے لیں گے دل سے تو گناہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا گناہ. اس لیے سب سے پہلے امت کو چاہیے کہ رمضان کے روزے کامیاب بنائیے, اور دوسرے نمبر پر تراویح ہے کہ تراویح کو کامیاب بنائیے. اس لیے ہمارے روزے کامیاب نہیں ہوتے نا, اس لیے افطاری کے بعد موڈ ہی نہیں تراویح پڑھنے کا. ایسا ہے, جلدی تراویح ہو جائیں, تراویح میں سنت ضائع ہو جائے. مرغوب الفتاوی میں لکھا ہے تقریباً میں نے پھر 200 سنتیں روزانہ کی, ایک تراویح میں ختم ہو رہی. وہ تو انہوں نے لکھا اس سے بھی 250 سے اوپر پہنچ, 250 سے اوپر سنتیں آپ کو ایسی ملے گی. روزانہ تراویح میں اتنی سنتیں فوت ہو رہی ہیں, 250 سے زیادہ. انہوں نے باقاعدہ شمار کر کے بتلا. اس کو گجراتی بھی اس کا ہو گیا ہے, لیکن اب قیمت کرنے والا اس کی قیمت کرے گا کہ آپ کی طرح. اب آپ یوں کہیں کہ یار ایسا تو ہم تھوڑی امام ہیں, آپ تیار رہیے. آپ کی مسجد میں یہ سنتیں روزانہ بھی ضائع ہوتی ہو, آپ کا داعیہ ہے, آپ کو ثواب اللہ پورا دیں گے. لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیا کہیں گے کسی. رمضان مبارک میں اگر یہ سب سنتیں ادا ہو جائیں, نور علی نور, ایک پارا پڑھیں گے لیکن سنت کے پتہ. حضرت مسلم الامت رحمت اللہ علیہ کے معمول 4 دن 1.25 پارا, 29 تک. کاہے کو ختم کریں؟ قرآن کیوں ختم کر دیں؟ قرآن ختم ہی کیوں ہو؟ 29 کو ختم ہوگا, اس میں کیا ہے, ایک پارا. ایسا. لیکن وہی لیلۃ القدر اور اس کو قرآن کے ختم کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اس کے بعد ایسی
ہو جاتی بس قرآن ختم، تراوی بھی ختم، 3 پارے تراوی پڑھ لی پھر ختم، تراوی بھی ختم۔ اب اس میں یہاں کوئی جا رہا ہے، کوئی اس مسجد میں جا رہا ہے، پڑھی نہیں پڑھی، حالانکہ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں زوردار تنبیہ فرمائی کہ یہ دونوں سنتیں الگ الگ ہیں۔ تراوی تو ہے ہی اپنی جگہ پر، اس لیے اہتمام ہونا چاہیے اس کا کہ ایک پارا پڑھیں، ڈھنگ سے پڑھیں اور سنتوں کا اہتمام کریں۔ اب نہ روزہ صحیح نہ تراوی صحیح، اب بتلائیں نور کیسے آئے گا؟ تو رمضان میں ہی آدمی کا دیا بجھ جائے گا کہ اس کو ایسا لگنے لگا کہ رمضان غیر رمضان کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ آخری دنوں میں جب اللہ کو منوانا چاہیے، بازاروں کے حوالے ہمارا رمضان، لوگ بازاروں میں جا رہے ہیں، بازاروں میں لوگ گھومتے پھرتے ملتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، گزشتہ مجلس میں جو بات عرض کی گئی، اذا دخل رمضان، رمضان کے داخل ہوتے ہی فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھل گئے۔ اس لیے چاند ہوتے ہی لوگوں میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پاک شیطان کو ہی بند کر دیا، کوئی حکومت کے قبضے میں شیطان آ نہیں سکتے۔ مردت الشیاطین، بڑے بڑے خطرناک شیاطین ہیں، اس کو قید کر دیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اعزاز ہے۔ اور نفس جو ہے وہ تراوی سے سدھرنے لگا اور روزے سے سدھرنے لگا، اس لیے نفس بھی سدھرنے لگا ہے۔ تو نفس تو سدھر بھی سکتا ہے، بگڑ بھی سکتا ہے، شیطان کبھی نہیں سدھر سکتا۔ تو ان کا علاج تو یہ کیا کہ بند ہی کر دیا گیا۔ لیکن نفس ہے، اب آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اس کی برکت سے نفس سدھرنے گئے، تراوی ماشاءاللہ مضبوط پڑھ رہے ہیں، سدھرنے گئے۔ جو آدمی تراوی نہ پڑھ سکے، علماء سے ملائے، ایک آدمی مزدور بیچارہ، اس کو تو افطار کر کے عشاء کی نماز درست مشکل ہے۔ امت کے الگ الگ افراد ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ان کے لیے آسان نہیں ہے۔ مزدور آدمی 5-6 بچے ہیں، کمائے گا، آپ ان کو سمجھیں، وہ سمجھتا ہے کہ تراوی یا تو مسجد میں یا بستر پر، دو ہی بات ہے۔ تراوی تو مسجد میں ہی ہوگی، ان کو آپ نے سمجھا کہ نہیں ایسا مت کرو، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ آپ کھڑے ہو جائیے تراوی میں، جہاں تک کھڑے رہے۔ اب جب ہمت ٹوٹ گئی بیٹھ جاؤ مسجد میں، اب بیٹھنے کی ہمت، گھر جا کر علم طرف بڑھ کے سو جاؤ۔ یہ آسانیاں بتلائیے، کوئی ثواب میں کمی اس کے نہیں ہوگی۔ وہ تو بیچارہ کھڑا ہی ہوگا امام کے بیچ، اتنا تھکا ہوا ہے کہ کیسے تراوی پڑھے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام صاحب جلدی کرو، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ خلاف سنت، رسول اللہ کو بھی سائڈ پر کر دو۔ ہماری تراوی بھی ہونی چاہیے اور سب کچھ ہونا چاہیے، ہماری تراوی ہو جائے چاہے رسول اللہ کی سنت ضائع ہو جائے، یہ ایسا نہیں کہہ سکتا کوئی آدمی، سنت ویسی رہے گی۔ آپ بیٹھ جائیے پھر کھڑے ہو، بہت سہولیات ہیں تراوی میں۔ ارے کوئی تندرست آدمی بیٹھا بیٹھا پڑھے گا تو ثواب مائنس ہو جائے گا، گناہ تو پھر بھی نہیں ہوگا، ثواب مائنس۔ آپ چلاتے کیوں ہیں؟ آپ شور کیوں کرتے ہیں مسجدوں میں؟ سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ دماغ یہ ہے، روزے ہو، تراوی ہو، 10 قرآن ختم ہو، چاہے الٹے ہو یا سیدھے ہو، سدھرے کہ نہیں سدھرے، ہمارا رمضان کا ایک شیڈیول ہے۔ عورتوں کا بھی ایسا ذہن ہے، مردوں کا بھی ذہن ہے۔ آپ روزے کو کامیاب بنائیے کہ گناہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ تراوی کو سنت کے مطابق پڑھیے، تراوی کو سنت کے مطابق پڑھیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی روایت ہو تو آپ بتلائیے کیسا ہے۔ ہاں، آپ اپنی طاقت کے مطابق، آپ کو فرصت بھی ہے، طاقت بھی ہے، آپ 5 قرآن ختم کریں، 3 قرآن، یہ الگ بات، سب کے بس کی بات نہیں ہے، سب کے بس کی بات نہیں۔ لہذا سب کا لحاظ کرتے ہوئے اہتمام سے تراوی بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز، اگر رمضان مبارک ہمارا ایسا گزرا۔ اب بتلائیے، لوگ 27 کو عام کریں، بیان کے بعد دعا کا خاص مطالبہ، اجتماع میں دعا کے لیے 60 کلومیٹر، اور رمضان مبارک میں امام صاحب وَلَضَّالِّينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، کوئی کہنے لگا کہ امام صاحب ایک سنت بھی ہے، موقعہ ہے، اور ایسے وقت پر آپ آمین بولنے کا موقع ہی نہیں ہے ہمارے، اب آمین تو کہیے۔
اللہم انی ظلمت نفسی، اس کو تو پہلے سے ہی مائنس کر دیتے ہیں کہ وہ مفتی صاحب نے کہا کہ چلے گا اس کو، ایسا کہاں سے لے کر وہ تو وہ مفتی صاحب کہیں گے کہ تو 20 رکعت پڑھنے والے ہی نہیں ہیں، تو ان کو کہا کہ ٹھیک ہے 20 رکعت تب پڑھو، پھر دھیرے رہ کر بیان کرو اصل امت کی کمزوری امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں۔ جب آپ امر بالمعروف نہیں کریں گے، لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے، لوگوں کے کان میں رسول اللہ کی حدیث کو نہیں ڈالیں، کبھی اہمیت نہیں۔ پر رمضان ہے، رمضان تو پہلے سے ہی چل رہا ہے، رمضان ہے، رمضان میں کیا کرنا ہے واقعی اللہ پاک ہم کو سمجھائے، اپنے فضل سے سمجھائے۔ اگلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ عن عبداللہ ابن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان العبد یقول الصیام اے رب انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ یہ روزہ جو زوردار روزہ سنت کے مطابق روزہ قیامت میں کہے گا اے رب میں نے اس کو کھانے پینے اور شہوات سے روکا ہے، آپ اس کی مغفرت فرمائیں۔ کیا شان ہوگی اس وقت، روزہ آپ کا کھڑا ہے ماشاءاللہ، کام ہی ہو جائے گا۔ پھر یہ روایت کان میں پڑے تو کہ آپ روزہ ایسا، جب روزے میں ہی دم نہیں تو روزہ کیسے سفارش کرے گا، روزہ سفارش کیسے کروائے گا، روزے میں ہی دم نہیں، ورنہ ایک آدمی مضبوط ہو جائے گا اس حدیث کو سن کر، ماشاءاللہ ایسا ہے۔ اس لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر، امر بالمعروف کی ضرورت ہے بھائیو۔ یہ روزہ آپ مضبوط رکھے، روزے پر دھیان دو، روزہ صحیح جانا چاہیے، روزے میں کوئی لغو بات بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی فضول بات نہیں ہونی چاہیے، قرآن پڑھیں، لا الہ الا اللہ۔ اب معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ 10 آدمی پوچھیں گے کہ لغو سے کیسے بچیں، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم تو خاموش رہو، سو لوگ بولتے رہیں گے، کہاں تک بولتے رہیں گے؟ ارے بھائی آپ کچھ نہیں بولیں گے تو بول بول کر تھک کر چلا جائے گا کہ کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ اچھا 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 کہتے رہیے، آپ کیوں بات کو بڑھاتے ہیں؟ ایسے لوگ تو ہیں آ کر ہم اچھا اچھا کہتے ہیں کہ بھائی اچھا جی اچھا ٹھیک، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ پاک ہم کو بھی توفیق دے، رمضان ہو رہا ہے، ایسا بات کو پلٹا ہی ہے یوں کر کے، ایسا ہے۔ وہ تو چلتے ہی رہیں گے تراویح کے بعد، اول تو آپ گھر سے نکلے کیوں، ایسا ہے۔ تو لوگوں کو ایسا موقع ہے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے کہ وقت جو دینا ہے بیوی کو وقت ہی نہیں دے پاتے، بچوں کو بھی وقت نہیں دے پاتے۔ آپ گھر میں رہیے، ایسا ہے، گھر میں رہیے۔ اس لیے تراویح بھی جلدی، عشاء کی نماز بھی جلدی، پھر کہاں جانے والے ہیں؟ اب پوچھے لوگوں سے کہاں جائیں گے آپ، اس کے بعد کہاں جانے والے؟ گھر میں کوئی مغرب کے بعد آپ گھر گئے تو مغرب کا تعلیم کا نظام بنائیے، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیے، ارے ان کا اسکول کا ہوم ورک بھی دیکھیے، ان کا مکتب کا ہوم ورک دیکھیے، آپ ذرا پوچھیے ان کو۔ اس لیے یہ کہ رمضان اور قرآن بھی سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے گا کہ اللہ میں نے رات کو سونے سے بچا۔ یہ کس کو کام لگے گی حدیث؟ تھکا ہارا بیچارہ سویا بیٹھا ہے، تھکا ہارا نماز پڑھ رہا ہے، نیند آ رہی ہے، تھکان ہے، اس کو اس حدیث کی قدر ہوگی کہ یہ قرآن کل قیامت میں تیرا سفارشی بنے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے دونوں کی سفارش قبول ہو جائے گی، ایسا نہیں کہ رد ہوگی، قبول ہو جائے گی، یہی نہیں کہ سفارش کریں گے، سفارش ان کی قبول ہو جائے گی، لیکن جاندار تراویح ہے، جاندار سنت کے مطابق تراویح۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ زمانے میں فساد ہے، کوئی مانے نہ مانے، اپنے طور پر اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم روزہ تو اپنے اختیار سے رکھیں گے صحیح، باقی تراویح ہے اب یہ تو کیا ہے، لوگوں کے حوالے ہے، یہ ہم کو پڑھنا ہے سنت کے مطابق انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ پڑھیے۔ اب تراویح تو اپنی محلے کی مسجد میں ہی ضروری نہیں، ایسا ہے، جب خلاف سنت پڑھتے کیا کریں گے؟ تو نماز تو پڑھ لیں گے، اور جہاں کہیں ملے گی کہ بھائی فلاں مسجد ہے اس میں تراویح ڈھنگ سے ہوتی، وہیں تراویح پڑھی جائے گی، اور کہاں پڑھی جائے گی۔ اس لیے جب خلاف سنت تراویح ہے
عجیب و غریب. ہم لوگ تو اللہ اکبر ایسے ایسے دین یاد ہے کہ نہ پوچھو بات. بعض جماعت کے ساتھیوں نے ہم کو سنا کہ صوبے کا نام نہیں لیتا میں, 35 منٹ میں 3 پارے کی تراویح. اب وہ جھوٹ بولے ہو وہ الگ بات ہے. وہ عالم تھے بیچارے, عالم تھے, قاری تھے, حافظ تھے, 4 مہینے جماعت میں تھے. جب وہ صوبے میں گئے تو 35 منٹ میں تراویح. کہ کیا پڑھتے تھے وہ ہم بھی نہیں سمجھتے, وہاں کے لوگ بھی نہیں. اور اتنی تیز تراویح پڑھاتے نہ پوچھو بات, پڑھ بھی نہیں پاتے آپ. عجیب و غریب حال ہے. اللہ تبارک تعالی ہماری حفاظت فرمائے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. بھائی سفارشی ہے, جب آپ برابر کانوں میں ڈالیں گے بھائی ذرا بھی ٹھیک سے پڑھو, سفارشی ہے قرآن. کون ہمارا سفارشی؟ قیامت کے دن کون سفارشی بنے گا؟ کتنی رغبت پیدا کرنے والا عمل ہے. اس لیے رمضان مبارک میں محروم ہی محروم رہتا ہے, لیکن اللہ کی رحمت مسلح دھار چاروں طرف سے ماشاءاللہ. لیکن کیا ہے, ہم میں ایک عادت ہے, وہ اصل کیا ہے, غفلت. لغو باتیں اتنی کرتے ہیں کہ رمضان کے چاند کے بعد تو جوش آ گیا, بھی دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ گئے. گناہ کی نحوست سے, لغویات کی نحوست سے, لغویات. اور آج کل موبائل ہے, بھائی اس کو رکھ دو, موبائل کو رکھ دو. تمہیں کون سے اتنے بڑے بڑے کاروبار ہیں, موبائل کو, موبائل نہیں رکھ. یہ شیطانی کا, اس میں کلپ سنیں گے, اس میں ان کا بیان سنیں گے. تو ہم کہتے فضائل صدقات پڑھو, تو وہ نہیں پڑھتے. ایک کلپ سننے کا شوق ہے. بھائی فضائل اعمال, فضائل صدقات اور دوسری دین کی کتابیں ہیں, وضو کر کے اس کو پڑھو تو نور آئے گا. ان کو موبائل سے مطلب ہے, رات رات موبائل. اور کہاں کہاں کی حرم کی طرح بھی آپ کیوں سنتے؟ قرآن پڑھیے تو حرم کی طرح ہی سنتے ہیں کہ ہم تو حرم کی طرح ہی سن رہے ہیں. بھائی حرم کی تراویح سننے کا کوئی حکم ہے آپ کو؟ اب تو قرآن پڑھنے کا حکم ہے. قرآن پڑھیے آپ. تو قرآن نہیں پڑھتے. قرآن یعنی ایک شیطانی تصویر ہے کہ شیطان یہاں سے وہاں گھما دی. لا الہ الا اللہ پڑھیے. تو بیان سننے کا ہے تو ایک موقع ہے کہ عصر کے بعد آپ نے تعلیم سنی, اپنے گھر میں مغرب کے بعد تعلیم سنی, عشاء کے بعد سنی, بھی بچوں کے ساتھ 15-20 منٹ اپنے اعمال میں لگیے. واقعی احادیث ایسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. گناہوں کی معافی بہت بھاری ہے بھائیو. رمضان کی دعائیں ہیں, اللہ پاک قبول فرمائیں گے, قبول فرمائیں. باقی ہاں افطار کرانے کا بھی انتظام آدمی کو کرانا چاہے, پیٹ بھر کر کھلاؤ. بھائی کوئی مسافر آیا, کوئی سفیر ہے, کوئی کچھ بھی ہے, اب سفرا ہے تو سفرا کو مسجد سے نکال دیں کہ ہمارے یہاں انتظام نہیں ہے. تو یہ تمہاری مسجد ہے, اور آتنکواد ہو تو ذرا چیک کر لو اس کو کہ بھائی تمہیں شبہ ہو تو تم اس کا آدھار کارڈ دیکھ لو, الیکشن کارڈ ہے, آدھار کارڈ سب کے پاس ہے, ان کی رسید بک لیجئے. مدرسہ ہے, تمہارے گجرات کے لوگوں نے اس کو تصدیق دی ہے, پھر کاہے کو نکال دیں, اس کو کھلائی. لیکن اتنا ہے کہ دماغ جو ہے وہ پیر میں چلا جاتا ہے, سمجھتے ہی نہیں. تمہارا ایمان چندے سے آیا ہے, تمہیں پڑھتے آتا ہے, تم 2 رکعت نہیں, تمہارے پیچھے گاؤں کا کوئی آدمی پڑھے گا نماز کیا؟ نہیں پڑھے گا. تو ایمان چندے سے ہی تو آیا ہے. اتنی تو سمجھ پیدا کرو, اتنی تو سمجھ پیدا کرو کہ بھئی یہ امام صاحب جو ہم کو نماز پڑھا رہے ہیں بیچارہ یاد کر کے تراویح پڑھا, چندے, اب چندے والے کو ہی نکالا کہ چندے والے نکل جاؤ یہاں سے, ہمارے یہاں انتظام. دادا گیری. اگر یہ لوگ ہیں چیک کیجئے, معلوم کیجئے. اللہ تبارک تعالی حفاظت فرمائے. اس لیے سحر افطار کا بھی اہتمام. یا کوئی غریب آدمی ہونا ضروری نہیں ہے. بھائی آپ نے اپنے رشتہ داروں میں کہہ دیا کہ کھانا پک کر ہمارے ساتھ, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایسا دعوت نہیں کرتے. اور بعض جگہ پر تو دعوت ایسی چلتی ہے کہ پوچھو مت, پھر کہ کوئی عمل ہی نہیں ہے. میرے بھائی کا گھر ہے, 5 افراد ہے, بھائی اس آج کے دن پورا افطار کا پک کر آ جائے. آسان ہے کہ نہیں بتلاؤ؟ ہال میں سب کو جمع کرنے کی ضرورت ہے تو ہال میں جمع کرتے, کہ ہال میں دعوت ہو جائے گی. اب خرافات کی بات, ہمارا پڑوسی ہے, گوشت نان کل تمہارا آ جائے گی, ختم ہو گئی بات. افطار ہوا کہ نہیں ہوا اس کا, تو ہم کہتے ہیں ان کے یہاں بھی پکتا ہے, پکتا تو سب جگہ ہے, لیکن آپ کو افطار کرانا ہے کہ نہیں کرانا ہے. میرے خیال سے زندگی میں پہلی مرتبہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کو
یعنی افطار کرانے کا ایک انداز ہے کہ کوئی بھی ہمارا رشتہ دار ہے، پڑوس ہے، یہاں ہے، مولانا ہے، کوئی بھی ہے، مولانا کل ہمارے یہاں سے شام کا کھانا آئے پیٹ بھر کر، یہ نہیں کہ 2 چھوہارے ملیں گے ایسا ہے، یا پھر آ جائے گی، نہیں، آپ کے یہاں پک کر کھانا بھیجیں گے، باقی شربت کسٹرڈ تو آپ کے حوالے، جو بنانا بناؤ، کھانا ہمارے یہاں سے آئے گا آپ کا۔ اب یہ پہلی مرتبہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے سمجھایا کہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں سفیر کو کھلاؤ، اب سفیر نہیں ہے، غریب نہیں ہے، ارے غریب نہیں تو مالدار ہو تو کیا ہو گیا، کوئی غریب کوئی تھوڑی سحری کرانا ہے، مالدار ہے، ہم حسن سلوک کرتے، ہماری جانب سے کل افطار رہے گا آپ کے یہاں، اللہ پاک قبول فرمائے، سبحان اللہ۔